شب غم میں رو کر منا لوں تجھے میں، پریشان دل میں بسا لوں تجھے میں۔ بلکہ ہم اپنے دل پر محنت کر لیں، باقی اعضاء خود ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور اس کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے ذکر و اذکار سے، کثرت تلاوت سے، کثرت سے اللہ کو یاد کرنے سے، مشائخ کی صحبت میں بیٹھنے سے، اللہ والوں کی مجالس میں آ کر زیادہ وقت دینے سے سب سے زیادہ ہمارے دل کی اصلاح ہوتی ہے۔ چنانچہ اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کے لیے گناہ کا چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ سب سے آسان، سب سے بڑا فائدہ ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہم بڑی محنتیں کرتے ہیں مگر اس کے باوجود ہم گناہ نہیں چھوڑ پاتے، اور گناہ کرتے ہی رہتے ہیں، گناہ ہم سے نہیں چھوٹتا، گناہ ہوتا ہی رہتا ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ اولیاء اللہ کی صحبت کو اختیار کرے۔ اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت گناہ گار کو گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے کہ اندر جتنے گناہ دنیا کے اندر برائیاں ہو سکتی ہیں وہ ساری برائیاں صحابہ کرام کے اندر موجود تھی، لیکن جب انہوں نے نبی علیہ السلام کی صحبت اٹھائی تو نبی علیہ السلام کی صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے یہاں خاص مقام عطا کر دیا، اور دنیا کے اندر ایسے انسان نہ تو آئے اور نہ آئیں گے۔ چنانچہ صحابہ کرام کے بارے میں نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم میں سے جو میرے صحابہ کی اقتداء کرے گا وہ راہیاب ہو جائے گا، ہدایت پر آ جائے گا۔ اسی طرح جو لوگ اپنے مشائخ کے قدم بقدم چلتے ہیں اور مشائخ کی صحبتیں اٹھاتے ہیں اور مشائخ کی صحبت میں رہ کر اپنے دل کی اصلاح کرتے ہیں اور اپنے دل کو سدھارنے کی فکر کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان سے بھی بڑے بڑے کام لیا کرتے ہیں۔ اگر اس موقع پر ہم بات کریں تو ایسے ایسے لوگ انہوں نے اپنے مشائخ کی صحبتیں اٹھائی ہیں اور اپنے مشائخ کے یہاں رہ کر انہوں نے زندگیاں گزار دی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑے کام لیے ہیں۔ چنانچہ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام ابھی مولانا نے لیا تھا، اپنے وقت کے شیخ العرب والعجم تھے۔ ہندوستان کے بھی بڑے بڑے لوگ ان کے یہاں آتے تھے اور ان سے فیض اٹھایا کرتے تھے، اور عرب کے بھی اور دوسری جگہوں کے بہت سارے لوگ ان کی خدمت میں آتے، علماء بھی آتے اور عوام بھی آتی اور ان سے فائدہ اٹھاتے۔ چنانچہ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کی 18 سال تک خدمت فرمائی ہے۔ اب دیکھیے 18 سال کا جو معاملہ ہے وہ کچھ کم نہیں ہوتا، ایک لمبا وقت ہوتا ہے۔ جوانی کے وقت میں جوان بندہ کسی اللہ والے کی صحبت میں آ کے بیٹھ جائے اور وہ وہاں اپنی ساری جوانی گزار دے۔ ہمارے جو نوجوان ہوتے ہیں وہ تو نوجوانی کی زندگی کو عبادت کی زندگی نہیں سمجھتے کہ ابھی تو یہ ابتدائی جوانی کا زمانہ ہے، ابھی تو ہمیں ذرا انجوائے کرنے دو، اور ابھی تو ذرا ہمیں یہاں پر مزے لینے ہیں، اور گناہوں کو کر کے ہمیں خوب مزے لینے ہیں۔ لیکن وہ دیکھیے کہ اپنے شیخ کی خدمت میں جوانی میں آتے ہیں اور 18 سال اپنے شیخ کی خدمت میں رہتے ہیں۔ جب انہوں نے کتاب لکھی اور ایک کتاب لکھنے کے بعد وہ علامہ یوسف صاحب بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور وہاں جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ حضرت میں نے یہ کتاب لکھی ہے، آپ ذرا اس کتاب کو دیکھ لیجئے۔ علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ یہ کتاب کس نے لکھی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں نے ہی لکھی ہے۔ تو حضرت اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ مجھے آج پتہ چلا کہ حکیم اختر عالم بھی ہے، ورنہ تو جب میں شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جایا کرتا تھا تو وہاں حکیم اختر صاحب کو کام کرتے ہوئے دیکھتا تو یوں سمجھتا تھا کہ حضرت نے کام کرنے کے لیے کوئی نوکر رکھا ہوا ہے، یہ سمجھتا تھا۔ اس انداز سے اپنے شیخ کی خانقاہ کی خدمت کرتے تھے۔ پھر دیکھیے اسی کے ساتھ ساتھ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اوپر ڈانٹ بھی پڑتی
اور حضرت کا معمول تھا کہ 11 بجے ناشتہ کرتے، رات کے آخری پہر میں اٹھ جاتے اور رات کے آخری پہر میں اٹھ کر 11 بجے تک ذکر و اذکار میں لگے رہتے، اتنا لمبا ذکر کرتے، یعنی کئی گھنٹے تک برابر ذکر کرتے ہی رہتے، ایسا سرور آتا اور ایسا مزہ آتا۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہمیں بھوک لگی ہوتی تھی، مگر چونکہ شیخ کا معمول تھا 11 بجے ناشتہ کرنے کا، اور ہماری ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ہم شیخ کے ناشتہ کرنے سے پہلے ناشتہ کر لیں، اب شیخ کو ناشتہ کراتے اور اس کے بعد میں پھر ہم ناشتہ کرتے، اس کے بعد کوئی مہمان آ جاتا تو کھانے کا انتظام ہوتا، اور کھانے میں بھی یہ ہے کہ اعلیٰ قسم کا کھانا مہمانوں کے لیے بنایا جاتا۔ اب ان کھانوں میں سے کبھی تو بات یہاں تک پہنچتی کہ ہمیں کھانا مل جاتا، اور کبھی یہ ہوتا کہ ہمیں کھانا بھی نہ ملتا، مہمان زیادہ ہو جاتے، اور کھانا کم ہوتا تو وہ سارا کھانا مہمان کھا جاتے اور ہم بھوکے رہ جاتے۔ اور اس کے بعد اگر کوئی بات ہو جاتی کہ کسی کام کے کرنے میں دیر سویر ہو جاتی تو اس کے بعد پھر شیخ کی ڈانٹ بھی سننا پڑتی۔ ہمت کی، اور ہمت کرنے کے بعد حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک موقع پر حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت یہ آنے والے مہمان آتے ہیں اور آپ ان کا بڑا اعزاز کرتے ہیں اور بڑا اکرام کرتے ہیں اور اچھے اچھے کھانے کھلا کے انہیں احترام اور عزت کے ساتھ واپس کرتے ہیں، ہم رات دن خدمت کرتے ہیں، راتوں کی قربانی دیتے ہیں، دن کی قربانی دیتے ہیں، فاقے پہ فاقہ کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود ہمارے اوپر ڈانٹ بڑی پڑتی ہیں، ذرا یہ بات ہمیں سمجھا دیجئے۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے شیخ سے سوال کیا تو شیخ کا چہرہ تو سرخ ہو گیا، اور سرخ ہوتے ہی شیخ نے آواز لگائی، اور آواز لگانے کے بعد کہا کہ اس اختر کو بھی اچھا سا مرغہ کھلاؤ اور اسے خانقاہ سے رخصت کر دو۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں نے حضرت کے یہ الفاظ سنے تو میں نے حضرت کے قدم پکڑ لیے، پیر پکڑ لیے، فرمایا حضرت یہ بات میرے ذہن میں آ رہی تھی اور میں اس بات کو صاف کرنے کے لیے یہ بات میں نے آپ سے پوچھی ہے، آپ ذرا مجھے خانقاہ سے دھکے نہ دیں اور مجھے باہر نہ نکالیں، آپ ذرا مجھے اس سوال کا اچھی طرح تسلی بخش جواب دے دیجئے تاکہ یہ بات میں سمجھ جاؤں۔ تو حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا سنو، ایک وقت آئے گا کہ اختر اختر ہوگا اور یہ جتنے مرغ مسالے کھانے والے لوگ ہیں ان کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ ہم جو تمہارے اوپر محنت کرتے ہیں اور جو تمہارے اوپر ڈانٹتے ہیں اور جو تمہارے اوپر تنبیہ کرتے ہیں اور سختی کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ تم چمک جاؤ، پھر تم چمک جاؤ گے اور چمک جانے کے بعد پھر ہر بندہ تمہارے یہاں آئے گا اور پھر اللہ تعالیٰ تم سے بڑے کام لیں گے۔ چنانچہ پھر جب ان کا وقت آیا اور سکہ رائج الوقت ہوا تو حضرت حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے یہاں بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مشائخ ان کی جوتیوں کو سیدھا کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے، پھر وہ شیخ العرب بھی بنے اور پھر وہ شیخ العجم بھی بنے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا کام لیا۔ عشق مجازی کے اوپر اگر آپ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات سنیں اور حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مواعظ درد محبت کا مطالعہ کریں تو اس وقت اندازہ ہوگا کہ اللہ رب العزت نے حضرت حکیم اختر صاحب کے دل کے اندر کیا کیفیت پیدا فرمائی تھی جب وہ اللہ رب العزت کی محبت کا بیان کرتے تھے اور عشق مولا کو بیان کرتے تھے، عشق حقیقی کو بیان کرتے تھے تو مجمع کے اندر چیخ و پکار شروع ہو جاتی تھی۔ تھوڑی وقت گزرتا تھا پھر اس طرح کی بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ فوراً مجمع کے اندر سکون اور ایک قسم کا نشاط آ جایا کرتا تھا۔ پھر یہ مقام اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو